بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا نیشن آف ابراہیم کے سامعین، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ قیامت کے آنے سے پہلے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت شاید ہم نہ ہوں لیکن ہماری نسلیں ضرور ہوں گی جو اس منظر کو دیکھیں گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا رنگ عربی اور ان کی جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی، ان کے دائیں رخسار پر تل ہوگا گویا وہ نور افشاں ستارہ ہوں گے۔ وہ امام مہدی زمین کو عدل سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم سے بری ہوئی تھی۔ ان کی خلافت پر اہل زمین اور اہل آسمان سب راضی ہوں گے اور فضا میں پرندے بھی راضی ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی وفات کے وقت نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ ایک شخص یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے نہ خلیفہ بنا دیں مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے کچھ لوگ جو انہیں بحیثیت امام مہدی پہچان لیں گے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت کر لیں گے۔ جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے سفیانی نام کا شخص جس کا ننہال قبیلہ کلب ہوگا ایک لشکر ان سے جنگ کرنے کے لیے لے کر آئے گا جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدہ کے میدان میں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر حضرت امام مہدی سے بیعت خلافت کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک لشکر امام مہدی سے جنگ کرے گا اور امام مہدی اس لشکر پر غالب آ جائیں گے اور وہ شخص اپنا نقصان کرے گا جو اس جنگ سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہوا۔ اس کے بعد امام مہدی مال غنیمت خوب تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا، یعنی دنیا میں پورے طور پر اسلام کا رواج و غلبہ ہوگا۔ پھر امام مہدی 7 سال یا 9 سال حکومت کریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ حضرت ابو طفیل محمد بن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے ان سے امام مہدی کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخر زمانہ میں ہوگا اور بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ کا نام لینے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا اور ان میں محبت اور الفت پیدا کر دے گا۔ یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے انعام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا باہمی ربط و ضبط سب کے ساتھ یکساں ہوگا۔ امام مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق یعنی 313 ہوگی۔ اس جماعت کو ایک ایسی خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل ہوئی ہے نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی۔ نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں محمد بن الحنفیہ نے مجمع سے پوچھا، کیا تم اس جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ اور خواہش رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے کعبہ شریف کے ستونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ مہدی کا ظہور انہی کے درمیان ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانہ میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالی میری اولاد میں ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ویسا ہی بھر دے گا جیسا وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ زمین اور آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی و ظلم کی حالت میں گزر گئے ہیں کاش وہ بھی اس سما کو دیکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کے کمزور ہونے کی حالت میں
دجال نکلے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور نماز فجر سے پہلے لوگوں کو آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا خوف ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے فرمائیں گے کہ آپ امام ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلہ کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کی طرح پگھلنے لگے گا۔ دانیشن آف ابراہیم کے سامعین، امام مہدی کے بارے میں تاریخ کی کتابیں تفصیلات سے بھری ہوئی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ساری بیان کی جائیں۔ بس ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم دین اسلام پر کاربند رہیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس سے آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔